السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج فیضان غوث اعظم مستغیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 11ویں شریف آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ تم سچوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، اولیاء اللہ۔ تو ایمان، پہلے ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان حاصل کرنا اس کے لیے ہی پہلے اولیاء اللہ کا ساتھ چاہیے۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے ہی اولیاء اللہ کا ساتھ چاہیے۔ اب ہم یہیں ہیں، ابھی ایمان حاصل کرنے میں ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان حاصل کرو اور پھر اس کے بعد تقوی بھی حاصل کرو۔ ایمان حاصل کرو اے ایمان والو تقوی حاصل کرو اور پھر اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہم ابھی ایمان حاصل کرنے میں ہی لگے ہوئے اور تقوی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی جڑ کر رہنا ہے۔ تو اب ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی اولیاء اللہ چاہیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے بھی اولیاء اللہ چاہیے۔ اب یہ جب دونوں حاصل ہو جاتا ہے پھر اولیاء اللہ کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اب وہ کیوں کہا گیا کہ بھائی ایمان تو آ گیا، اتنی بڑی دولت آ گئی، کافی نہیں ہے؟ تقوی آ گیا، اتنی بڑی کامیابی مل گئی، کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں کہ یہ ساتھ ہو جاؤ؟ یہ اس لیے کہ ایمان جو ہوتا ہے بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑے دولتوں میں سب سے بڑی دولت ایمان۔ بندے کا ایمان سب سے قیمتی، اور اس کا ایک چور بھی ہے۔ وہ چور کون ہے؟ شیطان، ابلیس اس کا چور ہے۔ اب اس کے دوست بھی ہے، ابلیس ایک چور ہے بہت بڑا، اور اس کے دوست بھی ہے، اس کے ساتھی بھی ہے جو چوری میں اس کا ساتھ دیتے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفس ہے۔ ابلیس کیا کرتا؟ دیکھ، ایمان بہت بڑی دولت، پھر اس کے سونے پہ سہاگا، اس پہ تقوی آ گیا، وہ سب سے بڑی دولت۔ اس کا چور ریڈی بیٹھے ہوا ہے 24/7 اس کو چرانے کے لیے۔ ابلیس کیا کرتا؟ اپنے دوستوں کی مدد سے، دنیا کی مدد سے، نفس کی مدد سے، اور خود بھی حاوی ہو کر ایمان کو چوری کرنے جاتا، تقوی کو چوری کرنے جاتا۔ مگر جب اولیاء اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، جب اولیاء اللہ کا فیضان جاری ہو جاتا ہے، جب اولیاء اللہ سے بندہ مل کر رہتا ہے، وہ شیطان قریب نہیں آتا۔ اللہ والوں کو شیطان نہیں بھٹکاتا، اولیاء اللہ کو شیطان نہیں بھٹکاتا۔ جو نفس مطمئنہ میں آ جاتے ہیں ان کو شیطان نہیں بھٹکاتا۔ تو اولیاء اللہ کے قریب جب ہو جاتے ہیں تو یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ بھائی ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو جانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مخدوم اشرف سندانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو جانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو جانا ہے۔ ہمیں پورے اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے۔ پورے اولیاء اللہ کے ساتھ اگر مل کے رہیں گے تو ہمارا ایمان چوری نہیں ہوگا، ہمارا تقوی چوری نہیں ہوگا۔ پہلے تو ایمان حاصل کرے آپ کے فیضان سے۔ آپ نے جو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو چیز لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ سچا دین۔ اولیاء اللہ کا کام کیا ہے؟ اولیاء اللہ کیا بات بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے منشا کو پورا کرنے پہ لگے ہوئے اولیاء اللہ۔
ساتھ کیوں بول رہے ہیں؟ ساتھ ہو جاؤ تو ساتھ ہونا بیٹا. آپ ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو سکھا رہے ہیں وہ رہے، تابع رہے آپ کے، آپ جو بتائے وہ کام کرے، آپ جس سے منع کرے وہ اس سے رک جائے، اور جو حکم دے اس کو کر گزرے. اللہ کا حکم پہ اولیاء اللہ کر گزرتے تھے، ہم اولیاء اللہ کے حکم پہ اللہ کا جو حکم ہے وہ سیکھیں، اللہ کا جو منشا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اس لیے اگر وہ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب گے. اولیاء اللہ سے تو جڑ کے کیوں رہنا ہے؟ جڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ اپنے نفس کے لیے کام نہیں کرتے، اپنے مقصد کے کام نہیں کرتے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. نفسانی کچھ نہیں رہتا ان لوگوں کا، نہ اپنی تعریف کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. نبی حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 نشانیاں بتائیں کہ یہ 3 نشانی جس کے اندر ہو وہ اس کی صحبت اختیار کرے. پہلی نشانی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی نشانی بتائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے کہ ان کی صحبت میں رہا کرو. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو صادقین ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں. تو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ پہلی صحبت، جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. جس کو دیکھے، اس کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جانا، اللہ اللہ یاد آ جانا. دیکھتے ہی اللہ کا بھی یاد آتا، بڑے چیزیں یاد آتے. والد صاحب کو دیکھتے، مطلب ان کے بارے میں سنتے ہی والد صاحب یاد آ جاتے. کوئی چیزیں رہتی جس کو دیکھے تو وہ چیزیں یاد آ جاتی. کرکٹ کا گراؤنڈ دیکھتے پورے گیماں یاد آ جاتے. تو ویسے اولیاء اللہ کو دیکھتے اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جانا. اللہ تعالیٰ کی پہچان دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کیسا ہے دیکھ لینا، اللہ یاد آ جاتا. تو جس کا چہرہ دیکھے تو اس کا چہرہ اللہ یاد آ جانا. جس کی گفتگو سنے، جس کے ساتھ بات چیت کرے تو علم دین میں اضافہ ہونا. جس کے ساتھ رہے ٹائم پاس کی باتیں نہیں، یہ وہ بات نہیں. جس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو علم دین میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری چیز، جس کا عمل دیکھے تو آخرت یاد آئے. یہ 3 چیزیں، یہ 3 علامتیں بتائیں گے. اب یہ 3 علامتیں جس کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بھائی اس کا ساتھ رہو، اس کی صحبت اختیار کرو. باقی سب چھوڑو، باقی سب چھوڑو. دنیاوی چیزیں وہ کام میں رہے، کام میں رہو. صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کام کے تعلق سے کام میں رہے، ملے کرے، کام کرے پھر نکلے. صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے معاملات ہیں، ملے کرے نکلے. صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحبت کس کی اختیار کرے؟ جس کو دیکھے تو اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو سنے، جس سے بات چیت کرے تو علم دین میں اضافہ ہو، جس کا عمل دیکھے تو قیامت آخرت یاد آ جائے. یہ ان کی صحبت. اب یہ صحبت کس کے پاس ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے پاس ہے. یہ صحبت اگر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر رہیں گے تو یہ صحبت میں نہیں. جو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ عادت ان لوگ کے پاس ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ پیدائشی ولی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ معراج کا واقعہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آپ جاتے ہیں جہاں پر فرشتوں کی انتہا ختم ہو جاتی ہے. فرشتے ایک لیول تک آئے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جہاں فرشتوں کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر سے فرشتوں کو آگے جانا منع ہے، وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جوان شخص، خوبصورت شخص آپ کے قریب آتا ہے. جہاں پر فرشتوں کی انٹری نہیں ہے، وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے، لامکان کے پاس ملنے جب جاتے ہیں، راستے میں ایک جوان شخص خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آ کے سلام عرض کرتے ہیں اور پھر اپنی گردن کو جھکاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خدمِ مبارک آپ کی گردن پہ رکھ کر چلے جاتے ہیں آگے. آپ آگے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے میرے مولا. فرشتوں کو ایک جگہ انٹری نہیں تھی. فرشتوں کے آگے جب میں پہنچ گیا تھا، ایک شخص تھا. وہ شخص کون ہے؟ جس نے مجھ کو سلام کیا، اپنی گردن جھکائی اور میں اس کی گردن پہ پیر رکھ کے آگے پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمہاری اولاد میں سے ہے. یہ جو ہے، یہ تمہاری اولاد، یہ جو شخص جو تھے جس کے بارے میں آپ ذکر کریں، یہ آپ کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے. ان کو میں نے یہ مقام عطا فرمایا جو نبیوں میں آپ کا مقام ہے، وہ اولیاء اللہ میں ان کا مقام ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے پھر آپ فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ اس نے اپنی گردن میرے قدم اپنی گردن جھکائی اور اپنی گردن دی میرے قدم کو، اس نے اپنی گردن میرے قدم کو دی، تمام اولیاء کی گردن پہ اس کا قدم۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کی تھی، معراج میں کی تھی۔ آگے جا کے کیا ہوا؟ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ نے جو اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پیر، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ نبی کی دعا تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی تھی۔ یہ اس طرح سے جب یہ اعلان کیا گیا، جب میں قدم اولیاء کی گردن پہ میرا قدم، حضور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا کرتے؟ جب یہ بات سنی تھی، آپ یہاں ہندوستان میں بھی نہیں آئے تھے، جب آپ یہ بات سنی تھی آپ سر جھکا دیے تھے، سر جھکا کے بولے تھے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا پیر مبارک میری گردن پہ تک نہیں، میری آنکھ مبارک آنکھ پہ بھی اور میرے سر پہ بھی۔ یہ جب آپ نے کہا کہ میری آنکھ پہ بھی آپ کا پیر ہے، میرے سر پہ بھی آپ کا پیر ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے، دیکھیے ولی کی اتباع کریں گے تو کیا کیا حاصل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی حکومت دے دی حضور غوث خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کے صدقے میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، خواجہ غریب النواز کی۔ اور ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، وہ بھی اللہ کے ولی، میں بھی اللہ کا ولی، ان کا سر ان کا پیر میرے گردن پہ کیسا؟ یہ تھوڑا تکبر کرنے لگے، یہ تکبر کرنے لگے۔ جب یہ تکبر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ولایت چھین دی۔ اب وہ کیا دلیل؟ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ حج کے لیے جا رہے تھے اور کوئی مرید، اللہ کے ولی تھے وہ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بے ادبی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی کرنے کی وجہ سے ان کی ولایت چھین لی۔ جب وہ جا رہے تھے تو دیکھے کہ یہ بات حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلی کہ بھائی اس نے ایسا کہا کہ بھائی میں بھی اللہ کا ولی اور وہ بھی اللہ کا ولی۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہے، جو اللہ کا ولی ہے اس پہ میرا قدم، اور جو نہ مانے اس کے اوپر خنزیر کا قدم، اس کی گردن پہ خنزیر کا قدم۔ یہ فرمایا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ۔ جب معلوم پڑ گیا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی نیت اس طرح ہے، اس نے اس طرح کا تکبر کیا، تو وہ جو شخص تھا جس نے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کو صحیح نہیں سمجھا، وہ حج کے لیے جا رہا۔ جب راستے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، یہودی کا گھر ہے اور اس کی بیٹی چھت پر آئی اور وہ اس پہ فدا ہو۔ دیکھیے دنیا کی محبت، شہوت پرستی کی محبت، جب یہ ولیوں سے محبت، ولیوں کا ادب چھوڑ دیتے ہیں نا، دنیا کی طرف آ جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والو، تقوی والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ولایت کے مقام تک آ گیا تھا بندہ، مگر کیا کرا؟ سچوں کے ساتھ نہیں ہوا، سچوں سے تکبر کرا، سچوں کے سامنے آ کے تکبر کرا، بے ادبی کرا، تو اس کا حال کیا ہوا؟ دنیا میں آ گیا۔ اب انہیں کیا کرتا؟ اس پہ لٹو ہو گیا۔ اب اس کو بات چیت کرنا جا کے بس اس کو دیکھنا، اب کیا کرے؟ وہیں رک گیا، انہیں حج کو نہیں گیا، نکلا کیا ارادے سے تھا؟ حج کو جائیں گا، مگر کیا کرا؟ رک گیا وہاں پر، رک کے کیا کرا؟ وہاں پر ہی ٹھہر گیا، ڈیرا ڈال کے ٹھہر گیا۔ اب اس کے آہستہ آہستہ پورے مریدین حج کی طرف نکل گئے، دو اس کے جو خاص رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ والے تھے مریدین، وہ ٹھہر گئے اس کے۔ اب مریدین پورے مان والے، اب انہوں یہاں ٹھہر گئے، حضرت اب ہمیں حج کو جانا ہے، انہوں بولے جاؤ پورے چلے گئے، انہوں ٹھہرے ہوئے۔ اب وہ عیسائی کے یہودی کے پاس گئے، جا کے بولے کہ بھائی مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا۔ وہ جو حضرت تھے، جو اللہ کے ولی بنے ہوئے تھے، اللہ نے جس سے ولایت لی، انہوں جا کے بولے کہ میرے کو آپ کی بیٹی سے شادی کرنا۔ آپ وہ یہودی بھی بولا اچھا تم کو میری بیٹی سے شادی کرنا ہے، پہلے تھوڑے دن میرے ساتھ رہو، میرے کو آپ کو جان پہچان بنانے دو۔ وہ بھی پلاننگ سے کیا کرا؟ اپنی طرف لے گیا۔ اب انہوں کیا کرے؟ رک کے اچھی بات ہے، رکے، ساتھ میں رہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اب وہ بیٹی کیا کرتی تھی؟ اب راضی بھی ہو گئے شادی کے واسطے۔ اب بیٹی کیا کرتی تھی؟ صبح ٹہلنے نکلتی تھی اور خنزیر کے ساتھ نکلتی تھی، خنزیر کو لے کے جاتی تھی۔ انہوں بھی ساتھ میں چلے، چلو ٹہلنے نکلے نا، ہم بھی جائیں گے ٹہلنے، کہیں گے، نکلے کرے۔ اب واپس جب آ رہی تو بیٹی کیا کری؟ خنزیر اٹھا لی، بہت دور لمبا سفر ہے، واپس آنا۔ انہوں عاشقی میں بولے ارے انہیں اٹھا رہی، میں بھی ایک اٹھا لیتا ہوں۔ انہوں بھی اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لیا خنزیر کو۔ جیسا ہی وہ واپس آ رہے تھے، دو مرید دیکھے، جو مرید دیکھے ان کو واقعہ معلوم تھا کہ ایسا ہے،
کہ خنزیر آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے اپنی گردن پہ. ہونا کس کا پیر چاہیے تھا؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ہماری گردن مبارک پہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ خنزیر آ کے بیٹھ گیا. اب وہ لوگ چیخ مار کر رونے لگے. اب رونے لگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کرنے لگے، بار بار دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے پیر کو بچا لیجیے، یہ گناہ کرنے سے بچا لیجیے، یہ کفر سے بچا لیجیے، یہ شرک سے بچا لیجیے، یہ نفاق سے بچا لیجیے. اب دعا کرنے لگے. پھر بات ایک دم ان لوگوں کے دماغ میں آتی ہے کہ ایک بار حضرت نے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف میں جا کے یہ بات کی، آپ کا ادب نہیں کیا تھا، آپ کا ادب نہیں کیا تھا. آپ بھاگے، دونوں جو مریداں تھے بھاگے غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ بھاگ کے جا کے بولے کہ اے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، یا سیدی ہمارے پیر کو معاف کر دیجیے، ہمارے پیر کو معاف کر دیجیے، ان کو بچا لیجیے اس چیز سے. اب انہوں نے کہا کہ ہاں میں معاف کرتا ہوں. تو پھر وہ واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ جیسا ان کو معاف کر دیتے ہیں، جیسا ہی درگزر کر دیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جب نکاح ہونے والا تھا وہ یہودی لڑکی سے اور ان کے پیر سے نکاح ہونے والا تھا، ایک دم ان کے دل میں بات آتی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ایک دم دل میں بات آئی کہ اس کے لیے میں اپنے اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، اس کے لیے میں اپنے ایمان کو دعوے پہ لگا رہا ہوں، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوں. نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کرتا. وہاں پر جھٹ چھوڑے اور پلٹ کے واپس آنے لگے. واپس آئے، آ کے اپنے مریدوں کو بولے کہ اے میرے مریدوں، میں تو اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا، اللہ کا شکر ہے میں تو بچ گیا، میں بہت بڑے گناہ میں چل رہا تھا. مرید پھر وہ سارا واقعہ سناتے ہیں، اللہ کا شکر ہے تو ہے، مگر حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت آپ وہاں سے بچ گئے. آپ نے جو بے ادبی کی تھی حضور نے آپ کو معاف کر دیا. اب آپ کہتے کہ آپ چلیے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ چل کے معافی مانگ لیجیے، وہاں پر چل کے معافی مانگی. تو اب ان کو احساس ہو گیا کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی، میں نے جو بے ادبی کی تھی، میں نے بہت بڑی بے ادبی کی. اب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لے کے مت جاؤ، میرے منہ پہ کالک لگاؤ، میرے پیر کو باندھو، میرے ہاتھ کو باندھو اور مجھے دربار غوث میں لے کے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ. آپ جاتے ہیں اپنے ہاتھ کو بلنے کے پورا کالک لگا لے کے جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے بولتے معافی مانگتے ہیں. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو نے حالت کیا بنا لی، یہ تو نے حالت کیا بنا لی. پھر آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اس کو. تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. بے ادبی، مگر جو بے ادبی کرتا ہے اللہ کا فضل ہو گیا اور اس کا دامن واپس تھام لیا، اس لیے بچ گیا. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ لڑکی کے چکر میں آ جاتا، دنیا داری کے چکر میں آ جاتا. ایمان والا ہو کر، تقوی والا ہو کر، اللہ کا ولی ہو کر غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرا، تکبر کرا، دکھاوا کرا، میں بڑا ہوں بولا، یہ بڑا ہوں، میں ہوں کرنے والا، جو میں کرنے والا ہوتا ہے اور جو ساتھ میں نہیں تھا، صحبت اختیار نہیں کرا، سچوں کا ساتھ نہیں دیا، حالت کیا ہوئی اس کی. پھر ہم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ہم تو ایمان بھی حاصل نہیں کرے ابھی تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہوئی دل میں. تو ہم کہاں تک تقوی تک پہنچیں گے؟ ہم کہاں تک اس کے آگے پہنچیں گے؟ جب تک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں ہوگا، اولیاء اللہ کا ساتھ نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا ساتھ نہیں ہوگا، کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے. ایک شخص آ کے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرتا، تو آپ اس کو سلام کا جواب دیتے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. 2 مرتبہ سلام کا جواب، 2 مرتبہ سلام کا جواب. اب وہ شخص پریشان ہو جاتا، آپ کہتے یا سیدی آپ نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک تو میں نے سلام کا جواب دیا جو تو نے مجھے سلام کیا، دوسرا میں نے سلام کا جواب دیا جو مجھ پہ قرض تھا، جو میں نے ادا کر دیا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے کب قرض دیا تھا؟ وہ پریشان ہوتا، بذات پوچھنے لگا کہ بھائی یہ کیا. تو ایک مرتبہ جب میں میرے ماں کے شکم مبارک میں تھا، تم میرے گھر سے گزرے، گھر کے پاس سے گزرے اور سلام عرض کرے. جب میری والدہ نے ادب کے مقام پر، حیا کے مقام پہ آ کے سلام کا جواب نہیں دیا، باہر پردے میں رہ کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اہل بیت کی بیٹی سلام کا جواب نہیں دے رہی، تو وہ قرض اتارنے کے لیے جو تم نے سلام جب کیا تھا میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں. شکم مبارک میں رہ کے سن رہے ہیں غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ. جب آپ 9 عمر میں تھے تو پورے کھیل رہے تھے گھر کے باہر. جب آپ چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ کھیل رہے تھے باہر، بچے کھیل رہے تھے، کر رہے تھے، تو آپ بھی کیا کریں، گائے کے پیچھے بھاگ رہے تھے بچے، آپ بھی پیچھے بھاگے. چھوٹی عمر تھی، معصوم عمر تھی، 9 عمر تھی، آپ بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، گائے کے پیچھے بھاگے. گائے ایک دم پلٹ کے بولتی، اے عبد القادر
तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा काम ये नहीं है। आप एकदम परेशान कि गाय बात कर रही है मेरे से, आप परेशान हो गए, घर को भाग के आए, घर पे बात भाग के आए और छत पे चढ़ के देखे, छत पे चढ़ के देखे तो 9 मुहर्रम का पूरा मुजाहरा दिख रहा, हज का पूरा मुजाहरा वो दिख रहा मंजर। तो ये हज का मंजर देख रहे हैं, आप परेशान हो गए, पूरा हर चीज़ जाहिर हो गई आपके पास। आप नीचे भागे, नीचे भाग के अपनी वालदा के पास आए, वालदा माजिदा से अर्ज़ करें कि पूरा माजरा बताया कि मैं ऐसा भाग रहा था, एक गाय आई, गाय मुझे ऐसा कह दी कि मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ। आप पूरा मंजर बताया कि मैं छत पे गया, ये सब देखा। तो वालदा माजिदा वालदा क्या करे आपके रस्म, और आपने अर्ज़ किया कि ए वालदा, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ इल्म दीन हासिल करने के लिए। आप आपके मकसद को पहचान लिया वहाँ पर, बोले कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ। फिर आपने इजाज़त दी, आपकी वालदा माजिदा ने इजाज़त दी और कहा कि अब तुम जब जा रहे हो क़याम, अब हमारी अगली मुलाकात क़यामत के दिन हुई। देखिए, ये मालूम है बेटा कम उम्र में है, वालिद नहीं है, वालदा अकेले है, बेटा है, बेटा इल्म दीन सीखने के वास्ते जाना चाह रहा है और वालदा को मालूम है फिर अब मुलाकात नहीं होगी। ये नहीं सोच रहे कि मैं सारी ज़िंदगी अब अकेली रहूँगी, ये नहीं सोच रहे कि मेरा क्या होगा, मुझे कमा के कौन खिलाएगा, मुझे पालेगा कौन। बेटा दीन के काम के लिए जाना चाह रहा है, वालदा उनको भिजा रहा है। पता है कि क़यामत तक मुलाकात नहीं, कभी ज़िंदगी में मुलाकात होने वाली नहीं है, मगर दीन के खातिर अपनी औलाद को काम में लगा। ये इस तरह की वालदा होती है। तो औरतें जो है अपने बच्चों को लगाए काम, ये ना सोचे कि भाई दीन का काम है, हमारा टाइम ख़राब हो रहा, ये टाइम ख़राब हो रहा, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें कराए, मगर क्या है दीन का काम है। तो वहाँ हुक्म दिया। अब हुज़ूर गौस सकल रज़ियल्लाहु ताला पढ़ाई के लिए भी निकल। एक शख्स अब गाय बात करी, भाई ये क्या है, बेकारी के बातें बोल रहे हैं, ये बातें बहुत निकलती। बहुत सारे लोग सवाल करते, गाय कैसा बात करती, ऐसा कैसा बात करती। अगर ये बात झूठी है तो कुरान में सूरह कहफ में आपने देखा है कुत्ता बात कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम के औलिया अल्लाह से ये कुत्ता बात कर रहा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया अल्लाह है, गाय नहीं बात कर सकती। अगर ये बात को झुटला रहे हो तो तुम कुरान को भी झुटला रहे हो। तो बात क्या समझने की, ये औलिया अल्लाह के करामात थे। करामात तो बहुत है औलिया अल्लाह के, औलिया अल्लाह के करामात हज़ारों है। ख्वाजा गरीबुन नवाज ने पानी, अना सागर का पूरा पानी ले लिया। हुज़ूर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के शिगम मुबारक में रहकर उसकी बात सुन रहे हैं। हुज़ूर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अपने पैदा होने से पहले मेराज, कई सालों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गया, वहाँ पर मौजूद। ये करामत कई है, मगर असल करामत क्या है, औलिया अल्लाह की असल करामत क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलीमा की दावत देना, इल्म दीन असल करामत है औलिया अल्लाह के पास। औलिया अल्लाह के पास जब पहुंचेंगे तो असल करामत जो मिलेगी, क्या मिलेगी सबसे पहले, वो सब सारी चीज़ें तो है, वो सारी चीज़ें तो है, मगर असल करामत जो देखना है तो इल्म दीन से फैज़ान हासिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हासिल करें। एक शख्स आके हुज़ूर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला से फरमाता है कि या सैयदी, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली। हुज़ूर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि मैं जब 3-4 साल का था, जब मैं मदरसा जाता था पढ़ने, जब पढ़ने जाता था तो फरिश्ते लाइन लगा के खड़े रहते थे, लाइन लगा के कहते थे अल्लाह के वली के लिए जगह बनाओ, अल्लाह के लिए वली के लिए जगह दो। तब मुझे पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली। आप अल्लाह के वली कब से, आप पैदाइशी वली है, आप मेराज में मौजूद है, आप शिकम मुबारक में कलाम सुन रहे हैं बाहर का। 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में फरिश्ते पूरे घेरे हुए हैं, 7 साल की उम्र में गाय आपसे बात कर रही है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ये आप काम करिए। गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, अब बड़ा वाक़या, जब आप मदरसे में जाते थे तो आपके मदरसे में 2 और शख्स थे तालिब, उनके साथ जो पढ़ा करते थे। तो बगदाद शरीफ में एक बड़े अल्लाह वली है, उनका नाम भी मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बड़े वली है। तो कम उम्र में है, तालिब इल्म है, बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। आप जहाँ मदरसे में थे और 2 शख्स थे साथी, फेलो आपके, वो 2 साथी भी बोले कि चलो हम जाएंगे अल्लाह के वली का दीदार करके आएंगे। मोहम्मद गौस जिसका नाम है, अल्लाह के वली है, आए हुए हमारे पास, हमारे शहर में, हम जाकर दीदार करेंगे। अब उनकी करामत क्या थी, वो थोड़ी देर होते थे और थोड़ी देर के बाद देखे तो नहीं रहते। आपकी ये करामत थी, थोड़ी देर जहाँ पर जाओ मौजूद रहते थे, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसी देखते रहते, उन्हें मौजूद ही नहीं रहते।
یہ کرامت بتائیے، یہ کرامت کیا کی؟ اصل کرامت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرامت تو ہے، ہر ولی کے پاس ہے، ہر اولیاء اللہ کے پاس یہ کرامت ہے. باقی سب اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، چمکانے کے لیے، دکھانے کے لیے، لوگوں کو حیران کرنے کے لیے بتائے، یہ سارے کرامت ہیں. تو اب تینوں تیار ہو رہے ہیں غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جانے کے لیے، اور 2 ساتھی ہیں. اس میں سے ایک ساتھی ان کا بولتا ہے، ساتھی کیا مدرسے والا بچہ، اب اس کو اپنے علم میں بڑا تکبر تھا، بڑا پڑھنے والے تھے، اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، علم حاصل کرتے تھے، مگر اس کو اپنے علم پہ بڑا تکبر آ گیا. اب انہیں کیا بولتا، اب میں جاؤں گا وہ اللہ کے ولی سے ملوں گا اور ایک ایسا سوال کروں گا کہ اس کا جواب نہیں دے سکنا. کیا بول رہا، دیکھوں گا، چیک کروں گا، ٹیسٹ کروں گا، ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکنا. ابھی بول رہا بھی جواب نہیں دے سکنا. پھر وہ دوسرے شخص سے پوچھتا تم کیا کرو گے، انہیں بولتا انہیں اتنا ڈیپ میں نہیں جاتا، انہیں بولتا میں بھی سوال کروں گا مگر ٹیسٹ نہیں، میں خالی سوال کروں گا، میں بھی دیکھوں گا. اللہ کے ولی کو آزمانے نکلے. پھر دونوں مل کے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، بولے کہ اے بھائی تم کیا کرو گے؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اللہ کے بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو آزماتا نہیں ہوں، میں اللہ کے ولیوں کو آزماتا نہیں ہوں، میں صرف دیدار کرنے جاؤں گا اور وہاں سے جو ملتا ہے وہ حاصل کر کے آؤں گا. یہ دیدار کروں گا، حاصل کر کے آؤں گا، یہ نیت لے کے پہنچے. تینوں پہنچ گئے، وہاں پر گئے، کمرے میں ملاقات ہوئی. تھوڑی دیر میں ایسی بات کرنے جا رہی، تھوڑی دیر میں بات چیت کر رہے ہیں، آپ غائب. پورے دیکھے کہاں گئے. پیچھے سے آ کے وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا میں سوال بھی کروں گا اور انہیں جواب نہیں دے سکنا. آپ اس کی طرف غصہ آ کے بولے تو کیا نیت سے آیا، تو سوال کرنے کی نیت سے آیا، تو آزمانے کی نیت سے آیا، تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے. میں تجھ میں کفر کی خوشبو دیکھتا ہوں، تجھ سے کفر کی خوشبو آ رہی ہے، تو کافر ہو کے مرے. دوسرے شخص کو دیکھے، دوسرا شخص کو دیکھو کہ تو بھی سوال کرنے آیا، کفر تو نہیں مگر میں تجھے دنیا کی محبت دیکھتا ہوں تجھ میں. یہ دیکھیں اب آگے جا کے اب پھر غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. محمد غوث جو اللہ کے ولی تھے دیکھ کے بولے، آپ بولے کہ تو میری رضا کے خاطر آ رہا ہے، تو میرا دیدار کرنے آ رہا ہے، تو مجھ سے سیکھنے آ رہا ہے. آپ نے گلے لگا لیا. تاکہ بولنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام ولیاں کے گردن پہ تمہارا سر ہوگا اور تم یہ اعلان بھی کرو گے. آگے جا کے پھر اعلان بھی ہوا. تو ان کے جو وہ شخص تھے، جو دنیا دار شخص تھے، انہوں فرماتے ہیں کہ جیسا وہ محمد غوث جو اللہ کے ولی تھے جس طرح انہوں نے کہا ہے نا وہی ہوا. وہ جو شخص تھا جس نے تکبر کیا اور نیچا دکھانے کی نیت سے سوال کیا تھا، وہ سفر کے لیے گیا اور ایک بادشاہ جو یہودی کافر بادشاہ تھا اس کی بیٹی سے شادی کر لیا. شادی کرنے کی شرط یہ تھی کہ وہ بھی کافر ہو گیا. وہ بھی دیکھا کافر ہو گیا وہ بندہ، حضور جو اللہ کے ولی نے بتایا تھا وہ ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. اپنی ولایت کو چھوڑ دی، اللہ کے ولی کی بے ادبی کی، آزمانے گیا، بے ادبی کی آزمانے گیا اور تکبر کیا، کافر ہو کے ٹھہرا. اب یہ اور ایک جو شخص تھا جو دنیا کی محبت، وہ بادشاہ کے خزانوں کے نوکری میں لگ گیا. اب ناک تک پیسہ گیا، اس کو دنیا میں لگ گیا پیسہ. ایسا آپ سنا رہی کہ میں نے دیکھا کہ میری ناک تک پیسہ آ گیا اور میں دنیا داری میں لگ گیا. میں نے دیکھا وہ شخص کافر بن گیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی سی جگہ پر درس دے رہے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا آپ جامع مسجد میں درس دے رہے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ بڑے سے میدان میں درس دے رہے ہیں، بڑے سے میدان میں سکھا رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور غوث ثقلین نے کہا تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پیر. یہ دیکھ چکے حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کا یہ مقام، یہ ادب. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ولی کی صحبت اختیار کریں گے، ولی کی صحبت اختیار کریں گے تو ہماری کامیابی ہے اس کے اندر. ولی کا بے ادب نہیں کریں گے، ولی سے بے ادبی کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا ہم سب یہاں دیکھ چکے ہیں. ایک شخص تھا، بوڑھا شخص تھا 80 سال کی 60 سال کی عمر ہو گئی اس کی، 60 سال کی عمر ہو گئی مگر وہ بنا پیر کے تھا. اس کا پیر کچھ بھی نہیں. اب اس کے بچے بھی کہیں نہ کہیں سے مرید ہے، اس کی بیگم بھی کہیں نہ کہیں سے مرید ہے، وہ مرید نہیں بنا کہیں بھی. اب اس کے گھر والے بولتے کہ مرید بن جاؤ، مرید بن جاؤ، مرید بن جاؤ، کسی کے مرید بن جاؤ. اب ان 60 سال کی عمر میں آ گئے، اب مرید بننا بولے تو اب ان کی لیول کی عمر کے آئیں گے نا بھائی، حضرت جو بھی آئیں گے. اب آتے تھے جو بھی شہر میں آئے اللہ کے ولی، اب دیکھتے تھے ان کو. اب انہوں دیکھتے کیسا تھے
ذرا نقص نہیں رہنا. 99% اگر پرفیکٹ رہے, 1% بھی اگر دکھ گیا یا غلطی سے پانی جو 3 سانس میں پینا 1 سانس میں پیاس لگی پی لی, نہیں انہوں پیر نہیں بن سکتے, میرے انہوں پیر نہیں بن سکتے. سیدھا قدم ڈالنے کا دایاں قدم ایک دم غلطی سے ڈال دیا, نہیں انہوں پیر نہیں بن سکتے, انہوں قابل نہیں ہے. اب یہی چیز میں اس میں 60 سال کی عمر ہو گئی, پیر ہی نہیں بن رہے. ان کو پرفیکٹ کامل چاہیے تھا, ان کو پرفیکٹ چاہیے تھا 100%. اس کی تلاش میں تھے, انہوں 60 سال گزار دیں. 60 سال نکل گئے, اب گھر پہ آئے بیٹھے ہوئے. اب ان کی بیوی لیکن 60 سال عمر ہو گئی بنا پیر کے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. امام سے مراد اولیاء اللہ ہے یہاں پر, اولیاء اللہ کے ساتھ پیر کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے. تو میں مر گئی, میں تو پیر کے ساتھ اٹھ جاؤں گی. بچے مر گئے, بچے تو پیر کے ساتھ اٹھ جائیں گے, ان کا کام ہو جائے گا. تم مر گئے تو کس کے ساتھ؟ جس کا کوئی نہیں, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا شیطان پیر ہے. اب یہ بول کے ڈرائے. اب بولے کہ ہاں میں ڈھونڈتا ہوں کرتا ہوں. اب ان کی بیوی بولے دیکھو آپ کی 60 سال عمر ہو گئی, کیا پتا آپ کل صبح کا سورج بھی دیکھتے کہ نہیں. اب اس سے پہلے پیر ہو. اب انہوں بولے کہ صبح اٹھتے ہی اب ان کو دل کو لگ گئی بات کہ بھائی ہاں اگر میں مر گیا, اگر میرا کوئی پیر نہیں رہا, میں کس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا, قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اب انہوں فکر میں لگ گیا. انہوں بولے کہ صبح اٹھتے ہی دعا کر لی اللہ تعالیٰ سے کہ صبح اٹھتے جو پہلا شخص دکھے گا میں اس کو پیر بنا لوں, میں اس کا مریدی میں آ جاؤں. دعا کر رہے ہیں مگر اب سوتے رات میں. اب ڈر بیٹھا ہوا ہے, کہاں رات میں موت آ جاتی کہ میں کہاں مر جاتا ہوں کہ کس کے ساتھ اٹھوں. سو رہے نہیں. رات کے 1:30 بج گیا, بے چینی سے نکلے گھر سے باہر پیر کی تلاش میں. 1:30 بجے رات کو, 2 بجے رات کو کوئی پیر کہاں ملتے. نکلے باہر, نکل کے بھاگے تو کیا ہے, چوروں کی ٹولی جا رہی بڑی. رات میں چوری کر کے نکلی ٹولی جا رہی کہیں چوری کرنے کے واسطے. گئے جا کے دیکھے تو آخری جو پچھلے لاسٹ میں جو چوروں کی ٹولی میں آخری جو چور تھا اس کو پکڑ لیے. پیر صاحب میرے کو مرید بنا دو. اب رات کے ٹائم پہ آئے پیر صاحب بول رہے. اب انہیں شوق میں ہو گیا, پیر کہاں کا پیر, میں کسی کا مرید نہیں ہوں, میں پیر کہاں سے ہو گیا تیرا, میں مرید بھی نہیں ہوں. ارے میں تو چور ہوں بولتا انہیں. بولا چور, نہیں آپ پیر ہے, آپ پیر ہے, میرے کو مرید بنا دو. ارے بولتے نہیں یار, تو رات کے 1:30 بجے چور ہوں, دیکھ میرا لباس دیکھ, میں چوروں کے حلیے میں ہوں, میں چور ہوں. انہوں بولتے نہیں, میں نکلا, میں اللہ سے دعا کر کے نکلا, میں باہر نکلا, اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو بھیجائے پیر بنا کے, آپ میرے پیر ہے. دیکھ بھائی میں چوری کرتا ہوں, میں بڑا گناہ کروں, میں پیر نہیں ہوں تیرا, میں خود چوری کرنے والا ہوں, میرا بھی کوئی پیر نہیں. اب انہیں کیا بولتا, اب انہیں اپنی برائی کرنے لگا. دیکھ میں چور ہوں, میں ڈاکہ ڈالتا ہوں, میں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوں, میں ایسے حرکتیں کرتا ہوں. انہیں اپنی برائی کرنے لگا. اب انہیں بولتا آج تک جتنے پیروں کو دیکھا میں اپنی تعریف کرتے تھے, ان کے مریداں ان کی تعریف کرتے تھے, آپ تو اپنی برائی کر رہے ہیں, آپ تو بہت بڑے پیر ہیں, آپ تو بہت بڑے پیر ہیں, نہیں کوئی مرید بنا لو. اب انہوں بولتے یہ تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں. انہوں بولتے اچھا میں تیرا پیر ہوں نا, میں تیرا پیر ہوں نا, ایک کام کر, پیر جو بولے وہ سنتا ہوں. تو ہاں سنتا ہوں, پیر جو بولے سنتا ہوں, میں اپنی جان بھی دینے کو قربان. انہوں بولتے ٹھیک ہے تمہیں کو چھوڑ دے, پیر جو بولے سنتا نا, تمہیں کو چھوڑ. نہیں میں چھوڑتا نہیں, میں پیر بنتا ہوں. تو اب میں آپ کا مرید بنتا ہوں, پہلے مرید بنا تو پھر اس کے بعد. میں مرید کہاں سے بناؤں تجھے, میں تو چور ہوں. اب انہوں بولے یہ پیترا بھی نہیں رہا. اب آپ کیا کرتے ہیں, دوسری چیز بولتے, دیکھ میں کام کرتا ہوں, میں دیکھتے کو یقین دلا رہا ہوں, میں تیرا پیر نہیں ہوں, میں ایک چور ہوں. دیکھ سامنے میں چوری کرنے جا رہا ہوں, میں چوری کر کے بتاتا ہوں تیرے کو, تو میرے ساتھ چل, میں چوری کر کے بتاتا ہوں تیرے کو یقین آ جاتا. اگر تیرے کو جب بھی یقین نہیں ہے میں پیر ہوں سمجھ رہا, تو میں مرید بنا لیتا ہوں تیرے. انہیں بولتا اچھا آپ کچھ بھی کرتے ہوں گے, کچھ بھی کر کے دکھاؤ, مگر میں تو مرید بن کے رہتا ہوں آپ کا. اب انہیں کیا کہتا, ٹھیک ہے چل میں چوری کرتا ہوں, وعدہ کرتا, پھر میں چوری کر رہا ہوں, بتاتا ہوں تیرے کو, پھر تیرے کو جب بھی اگر یقین نہیں, اگر تو چور ہے سمجھ گیا تو میرے کو چھوڑ دے, اگر تو نہیں سمجھا جب بھی پیر بنا میں تیرے کو مرید بنا. اب انہوں جاتے ایک گھر میں گھسنے جاتے, معلوم رہتا کہ یہ گھر بڑا مشہور ہے, یہ گھر مشہور ہے. چور کو معلوم رہتا, پہلے فیلڈنگ کر کے رہتے کون سے گھر میں جانا ہے, کیا کرنا ہے, یہاں پر بہت زیادہ ہوں گا خزانہ. اب جاتے ہوئے گھر میں جانے گئے. اب اس کو بولے کہ دیکھ بھائی میں چوری کرنے جا رہا ہوں, تو پیر کی تلاش میں نکلا ہے, تو اللہ کے کام کے لیے نکلا ہے, کیوں گناہ کرتے ہوئے کرنے میں ساتھ کیوں دیتا, اور گناہ کرتے ہوئے بھی کیوں دیکھتا. تو یہاں ٹھہر, یہاں بیٹھ, میں تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں, میں جاتا ہوں چوری کرتا ہوں, چوری کا جو سامان رہتا نا تیرے کو لا کے بتاتا ہوں. جب تیرے کو یقین آ جائے میں چور ہوں تو مجھے چھوڑ دینا, اگر یقین نہیں آ جائے تو میری مریدی میں آ جانا. انہیں بولتا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, جاؤ. گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرا کر کے. اب اندر گھس گیا. اب اندر گھستے گھر میں, اب اندھیرا ہے, نہیں یہاں اندھیرا دکھ رہا, کچھ بھی نہیں دکھ رہا. ادھر ہاتھ ڈالا تو تسبیح ہاتھ کو ہے اس کے چوری کرنے.
اب تسبیح پکڑا انہیں، تسبیح باہر لے کے نکلا تو بھی بڑا مریدی پیری سمجھتے بھی نہیں، تسبیح نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے. پھر ہاتھ ڈالا تو جانی ماز آئی ہاتھ، یہ کیا ہے جانی ماز آئی، تسبیح آئی، پھر ہاتھ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا کر رہا تو لوٹا دکھ رہا. انہیں بولا ارے بھائی یہ جو گھر کا شخص ہے باہر ماشاء اللہ سے بڑا مہنگا لباس رہتا، بڑا مہنگا لباس رہتا، میں وہ سمجھ کے آیا بہت امیر ہوں گے، گھر میں آگے دیکھا تو تسبیح ہے، گھر میں آگے دیکھا تو جانماز ہے، گھر میں آگے دیکھا تو لوٹا ہے، چراغ تک مجھے دور دیکھا تو چراغ رہتا ہے. اب وہاں پر چراغ کنے ایک شخص بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ چور آیا ہوا ہے گھر میں. اب وہ شخص کون ہے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ. آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور آیا ہے گھر میں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ چور آیا ڈھونڈ رہا ہے، کچھ تلاش کر رہا ہے. اسی اسنا میں ایک دم نظر پڑی، اب بات کرنے جا رہے ہیں خضر علیہ السلام ہے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. آ کے فرمانے لگے کہ ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے، یا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک قطب کا انتقال ہو گیا، صبح ہونے سے پہلے ایک کو قطب بنانا ہے. انہوں نے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ بولتے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایک چور پھر رہا ہے، یہاں ایک چور پھر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، کچھ چاہ رہا ہے. اب یہ نہ ہو وہ بغداد میں جا کے یہ کہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گھسا اور اسے کچھ نہ ملا، یہ نہ کہے باہر جا کے اس کو لے کے آؤ، اس کو بتا دو قطب، اس کو قطب بنا دی. چور کو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گھسا، اس کو کیا بنا دیے؟ قطب بنا دیے. اللہ کا ولی پھر ایک ذمہ داری بھی، قطب بنا دیا اس کو. اب جیسا ہی نظر ملی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ جیلانی سے جیسا ہی نظر ملی، اب آپ دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے. پیر کی صورت، پیر کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب وہ عبادت میں ایسا لگ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے. رات گزر گئی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، خالی اب پیر کو دیکھنے میں ہی لگے ہوئے عبادت میں. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ پھر آگے بڑھ کے بولتے ہیں کہ تمہیں اس کام کے لیے تھوڑے پیر کو تو دیکھ رہے ہو، مگر تمہیں قطب ایک ذمہ داری سے بنایا گیا، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، جاؤ. اب آپ پورا ان کو مرید بنا لیا، مرید بھی بن گئے. دیکھو یہاں پر پہلے بول رہے تھے میں تو مرید بھی نہیں ہوں، مرید بھی بن گئے. اب پوری بتا لیے، جانشینی مل گئی، لے کے کر لے کے باہر نکل چل جا رہے ہوں. جاتے ان کو بولے ٹھہرو، رکو، تم تو جا رہے ہو باہر، ایک شخص 3 دن سے انتظار کر رہا ہے تمہارا، جانے سے پہلے اس کو مرید بنا لے کے چل جاؤ. اس کو باہر جاتے، وہ بیچارہ بیٹھے ہوا رہتا، اس کو بولتے مرید، ہاں آزاد آ گئے، آپ بتاؤ آ گئے، مرید بن گئے، نکل گئے. بات سمجھنے کی کیا ہے اس میں؟ بات سمجھ میں کیا آ رہی؟ غوث کے دامن میں اگر چور بھی گھسے گا، غوث کے گھر میں چور بھی گھسے گا، مطلب غوث کے قریب، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے قریب اگر جو بھی ہوگا، اگر وہ چور بھی ہوگا تو اللہ کا ولی بن کے نکلے گا. چور بھی ہوگا تو اللہ کا ولی بن کے نکلے گا. دوسری بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ اگر طلب ایسی پیدا کرے پیر کی تلاش کے لیے، اگر طلب ایسی پیداش کرے تو اللہ کا ولی ملے گا ہمیں. جو تلاش کریں گے، اگر آگے یہ نہ سوچے کہ بھائی چور ملے گا، اللہ سے دعا کرے تلاش میں نکلے. ہم کیا کریں؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے ہوئے. ہر شخص قادری بنے ہوا ہے، ہر شخص قادری، جو بھی اولیاء اللہ سے نسبت ہے وہ قادری بنے ہوا ہے. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے دامن میں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک عبادت کرے. کیسا؟ عشاء کی نماز میں وضو کرتے تھے اور فجر تک عبادت کرتے تھے اسی وضو سے 40 سال تک. اب مانگا اللہ تعالیٰ نے، جب مالک نے جب بولا کہ کیا چاہیے، تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں مانگے. آپ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جو کوئی بھی، جب تک بھی میرا کوئی بھی ماننے والا ہوگا، اس کو بنا توبہ کے موت نہ دینا. یہ دعا کر رہی اس کو بنا توبہ کے موت نہ دینا، اور اس کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو توبہ دینا، توبہ کی توفیق دینا. یہ پیر ہے، یہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے لیے کر رہی. جو ایڑی جو رکھی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ کی گردن پہ اپنا پیر مبارک دیا. ہم اس کا فیضان اٹھائے، ہم اس کا فیضان اٹھائے، اور ہم 11ویں شریف منانے بیٹھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے. ہم غوث کے ادب میں آپ کی جو سنت ہے، آپ کا جو فیضان ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ان کی سنتوں کو اپنا کر، انہوں نے جو چیز دہرائی ہے اس چیز کو دوہرا کر
ان کے دامن میں آنے کی کوشش کریں. سب سے زیادہ کیا دور ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی وہ چیز دہرائیں. ہم دہرا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی بیٹھتے ہیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, درود شریف کی ذکر کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہیں, اولیاء اللہ کے قریب رہیں. یہ اگر ہم قریب رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں توبہ انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے گی. غوث کا نام لے کر جئیں گے تو انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے توبہ قبول ہو جائیں گی. غوث کا دامن تھام کے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے توبہ قبول ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالی ایمان والے بنیں گے, انشاءاللہ تعالی تقوی والے بنیں گے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون.